اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سیئات اعمالنا۔ حضرت محترم، یہاں تک بات پہنچی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر 40 رات عبادت کی، 40 دن عبادت کی، اور جب وہ عبادت کر لی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تورات نازل ہوئی۔ وہ تختیوں کی شکل کے اندر تھی اور اس کے اوپر احکامات تھے، اور 10 بنیادی احکامات تھے جنہیں احکام عشرہ بھی کہا جاتا ہے، 10 کمانڈمنٹس بھی کہا جاتا ہے۔ وہ احکامات جو تھے وہ سورۃ المائدہ کے اندر بھی موجود ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے نا، یہ پہلی کتابوں کا تسلسل ہے، تو وہ جو احکامات ہیں وہ قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو یہاں سے جس وقت لے کے نیچے کو آئے، انہوں نے کہا کہ یہ تورات نازل ہوئی ہے، وہ کہنے لگے جی ہم تو نہیں مانتے، ہم تو اس وقت مانیں گے کہ جس وقت ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں گے، حتی نر اللہ جہرۃ۔ یہ بہت بڑی بات تھی کہ اللہ کو ایسے کہہ دینا، نبی کے منہ پہ اس کو کہہ دینا، نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں، آپ کی بات کوئی نہیں مان رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تمہیں پتہ ہے پھر تمہارے بڑوں کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ چیخ آئی، سب کے سب مر گئے۔ ادھر بچوں کو پکڑیں جس کے ساتھ ہیں۔ جس وقت وہ چیخ آئی وہ سارے کے سارے جو ہے وہ مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ یہ سارے 70 سردار مر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی دعا، ثم بعثناکم من بعد موتکم، موت کے بعد دوبارہ زندگی مل گئی، اور یہ واپس گئے۔ جب واپس گئے تو وہاں جا کے ایک عجیب ہی منظر جو ہے وہ ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اب تصور میں دیکھیں، جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو پیچھے ہارون علیہ السلام اپنے بھائی کو چھوڑ کے گئے تھے، یہ میری قوم ہے، اس کی رکھوالی کرنا، کوئی نہ کوئی نظم چلانے کے لیے پیچھے موجود ہونا ضروری ہوتا۔ اس لیے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حکم دیا، فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سفر بھی کرے نا تو تب بھی کوئی امیر بنا لیا کرے، شتر بے مہار کی طرح سارے کے سارے اس فیصلے کا شریک نہ ہو، مشورہ سب دیں کسی بھی معاملے کے اندر، لیکن ذمہ دار ایک ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر جس وقت کہیں باپ جا رہا ہو نا تو اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک کو کوئی ذمہ داری دے کے جائے، چھوٹا بڑا نہیں، جو اس معاملے کا اہل ہو، مشورہ سب سے کرے۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا، ان کی سنت پیچھے ہارون علیہ السلام، چونکہ نبی تھے، نبی کے ہوتے کوئی اور تو نہیں بن سکتا نا، تو ان کو کہہ گئے کہ یہ میری قوم ہے، ابھی فرعون سے نجات ملی ہے، یہاں پر آئے ہیں، اللہ کا کرم ہوا ہے، اور اس کی قوم میں سے بہت سا سونا شونا بھی پاس تھا، اور وہ چیزیں بھی پاس تھیں، رب نے بڑا کرم کیا تھا۔ 40 دن بعد میں واپس 30 دن کا کہہ کے گئے تھے، کیونکہ اللہ نے پہلا حکم دیا تھا 30 دن کا، تو میں نے کہا تھا اللہ چاہے تو 30 کے 40 کر دے، 40 کے 50 کرتا، ساری زندگی وہاں گزار دیتا۔ اس کے سامنے کسی نے بولنا، بس اللہ حکم دے رہا، مان رہے، یہی اطاعت ہوتی ہے۔ اور نبیوں کی بھی ایسی آزمائشیں ہوئی ہیں، انہوں نے کوئی بحث نہیں کی، اللہ تو نے 30 کا کہا تھا اب 40 کیوں ہے؟ نہیں، اللہ کا حکم، بس ٹھیک ہے، فبی ہم۔ تو اب جب ہم پیچھے سے واپس آئے دیکھتے ہیں کہ ایک بچڑا بنا ہوا ہے، اور اس میں سے سی سی کی آواز آ رہی ہے، سیٹی کی سی آواز آ رہی ہے، اور سب لوگ اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کے آگے جھکے پڑے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ انہوں نے وہ جو تختیاں پکڑی تھی وہ اس سائڈ پر رکھ دیا، جذباتی شدید، اور ایسے کر کے اس کو سائڈ پہ رکھ دیا۔ اور وہ تورات تھی کہ انہوں نے اس تورات کو سائڈ پہ رکھ کے غصے میں آگے نکلے، غیرت میں آگے کہ میری قوم میں شرک شروع ہو گیا، یہی تو فرعون سے نجات ملی تھی،
وہ تو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں. وہاں پہ تو سب کچھ بھی تھے، باغات بھی تھے، سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے. کیوں چھوڑ کے آئے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے آئے تھے نا. تو پھر میں 40 دن کے اندر کایا ہی بدل گئی. اور غصہ ان کو اس بات پہ زیادہ آ گیا کہ ہارون علیہ السلام ان میں موجود ہے اور تب بھی یہ شرک کر رہے ہیں. نبی موجود ہوگا پھر بھی شرک کر رہے ہیں. وہ غصے سے آگے بڑھے اور ایسے ان کی داڑھی کو بھی پکڑ لیا اور سر کو بھی پکڑ لیا. آپ تصور کر رہے ہوں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کا غصہ کتنا زیادہ ہوگا اس وقت. یعنی اتنے شدید غصہ اور غیرت. یہ ہے نبیوں کی غیرت توحید کے اوپر. اور جب یہاں پر غیرت نہیں نہ آتی تو پھر کہیں بھی غیرت نہیں آنی چاہیے بھائی. غیرت کرنے کا مقام ہے شرک سے بچے کے. فرعون وہ ذبح کر رہا تھا مرغیوں کی طرح، اللہ نے بچا لیا. تو اب جا کے پھر وہی کام. ہارون علیہ السلام کی داڑھی بھی پکڑ لی، سر کے بال بھی پکڑ لی اور جھنجھوڑنے لگے. اور یہ کیا کیا ہے؟ کیوں نہیں ان کو روکا؟ انہوں نے چند جوابات دیے قرآن میں مختلف مقامات میں. میں آپ کو پہلا جواب سناتا ہوں. وہ کہنے لگے لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، میرے داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑے. غصے سے نہیں کہا، ان کو پتا تھا وہ ناراض ہیں اس وقت. انہوں نے کہا سبب پوچھ رہے ہیں نا، وہ سبب کیا ہے؟ سبب یہ تھا کہ ان لوگوں نے استضعفونی، مجھے کمزور کر دیا تھا، میری ماننے نہیں سن. پنجابی میں اس کا ترجمہ استضعفونی، ضعیف ہوتا ہے نا کمزور. انہوں نے مجھے شدید بے بس کر کے رکھ دیا تھا. دوسری بات، آپ نے دیکھا نہیں کہ اتنا بڑا معاملہ پیش آ گیا، ان میں سے کچھ تو بچڑے کی عبادت پہ لگے اور کچھ پیچھے ہیں. میں اگر اسی وقت کو فیصلہ کر دیتا تو مجھے یہ ڈر تھا کہ آپ نے آگے کہنا میری قوم کے درمیان فرقہ فرقہ کر دیا پکڑ کے. یہ ہے فرقہ واریت کے خلاف کام. انہوں نے گوارا نہیں کیا کہ میں اس قوم کو فرقہ فرقہ کر دوں کسی بھی وجہ سے، جب تک کہ بڑا آئے وہ آ کے فیصلہ کر لے. اس سے دو مسئلے ہمیں سمجھ لگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جتنے قصے ہوتے ہیں نا، یہ صرف اور صرف کہانی نہیں ہوتی، اس میں سے عام تمہاری زندگی کے لیے عقل والوں مسائل نکلیں گے. وہ کیا مسئلہ نکلا؟ جب کوئی ایک آدمی کسی کام پہ مقرر ہو اور کوئی بڑا معاملہ پیش آ جائے تو بے شک اختیار اس کے پاس سارا ہوتا ہے، وہ رک جائے کہ بڑا آئے گا تو وہ خود فیصلہ کر لے. وہ 4-5 بھائیوں میں ایک بھائی کو آپ ایک بیٹے کو بنا کے چلے جاتے ہیں، جناب آپ نے فیصلہ کرنا. کوئی معاملہ بڑا پیش آ جاتا ہے، فیکٹری میں، گھر میں، دوستوں میں کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، کوئی بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. ہارون علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ ہارون علیہ السلام کی سنت جو اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے وہ یہ ہے، انتظار کرو اب باپ کا، انتظار کرو بڑے کا، انتظار کرو اس کا کہ جو آپ کو مقرر کر کے گیا. اتنا بڑا مسئلہ ہے، اس کا انتظار کر کے فیصلہ کرنا. یہ نہ کرنا کہ بس اب میرے پاس چونکہ میں نگران ہوں تو میں جو مرضی فیصلہ کر دوں. نہ، انتظار کرو، کیونکہ معاملہ بڑا ہو گیا تھا. ان کے لیے بھی تو حیرانی کا باعث تھا نا، وہ شرک کو چھوڑ کے یہاں پر آئے ہیں تو ساتھ ہی پھر شرک شروع ہو گیا. اب کروں تو کروں کیا؟ تو انتظار کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام. دوسری رہنمائی اس کے اندر یہ تھی کہ قوم کے اندر اگر اختلاف اتنا زیادہ ہو جائے کہ حکمران بے بس ہو جائے تو پھر حکمران اگر خود فیصلے سخت کرنے شروع کر دیتا ہے تو وہ بے بس حکمرانی سے بھی معزول ہو جاتا ہے. وہ کہنے لگے مجھے انہوں نے کمزور کر دیا، میری سنتا کوئی نہیں تھا. اب جس کا کوئی نہ سنتا ہو تو گھروں کے اندر بھی ہوتا ہے. باپ اگر بے بس ہو جائے نا تو کیا کرتا ہے وہ صرف بات ہلکی پھلکی کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. وہ آپ نے پیچھے سنا نا یعقوب علیہ السلام کا قصہ کہ جس وقت ان کے بیٹوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو ہم لے کے جانا کھیلنے کے لیے، پہلے منع کرتے رہے، لیکن جب دیکھا نا میں بے بس ہوں تو پھر کیا کیا انہوں نے کہا پھر لے جاؤ، میں تو پھر اللہ رب العزت سے ہی دعا کر سکتا ہوں. تو جب یہ کیفیت ہو جائے تو بڑا اپنا بھرم قائم رکھے. ہارون علیہ السلام نے اپنا بھرم قائم رکھا. تیسری بات وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام وَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءِ، کہ جو میرے دشمن ہے نا، یہ جو ہمیں جنہوں نے کمزور کیا تھا، آپ جب ایسے کھینچیں گے نا مجھے اور ڈانٹیں گے نا تو یہ خوش ہو جائیں گے. ان کو خوش ہونے کا موقع تو نہ دیں. اور اس سے ہماری عام زندگی میں مسئلہ یہ سمجھ لگا کہ اگر کوئی آپ کسی اپنے قریبی کو اس کی غلطی پر ڈانٹ رہے ہیں تو تنہائی میں کریں جو کام کرنا، ورنہ کوئی نہ کوئی ایسا قریبی
کوئی آپ سے حسد کرنے والا، کوئی خاندان میں ایسا ہو یا کوئی دوست میں، کوئی عزیز و قارب میں بدگمانی نہیں. بعض اوقات انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے، ان کے حالات سے ایسا پتہ لگتا ہے، تو کم از کم اپنی اولاد کو ان کے سامنے تو نہ ڈانٹیں، اپنے بھائی چھوٹے کو ان کے سامنے تو نہ ڈانٹیں کہ اس کی عزت بنی رہے. آپ ڈانٹیں گے وہ ضرور ہنسیں گے. یہی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ان کو ہنسنے کا موقع تو نہ دیں، ان کو خوش ہونے کا موقع نہ دیں. تو دیکھیں قدم قدم پہ رہنمائی. اب موسیٰ علیہ السلام تھوڑا کول ڈاؤن ہو گئے، کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ یہ کیا کس نے ہے؟ وہ کہنے لگے یہ سامری ہے. یہ کوئی کریکٹر نہیں ہے ہمارے ہاں، چونکہ جب جادو کا نام آتا ہے نا تو سامری جادوگر کے نام سے ایک کریکٹر ہے، اس کے بڑی خواص کہانیاں الٹی سیدھی مشہور ہے. نہیں، یہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. یہ سورت طٰہٰ اس کی آیت نمبر 96 میں اس کا تبصرہ ہے، نام لے کے بتایا اللہ رب العزت نے اس کے متعلق. تو انہوں نے کہا یہ سامری نے کیا. موسیٰ علیہ السلام نے پیش کر لیا، ادھر آؤ کیا کہتے ہو، یہ کام کیوں کیا تم نے؟ وہ کہنے لگا بات یہ ہے کہ یہ جو سونا لے کے وہاں سے آئے تھے نا، تو یہ سونا نا پھینکنا چاہتے تھے، اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے تھے کہ یہ انہی لوگوں کا ہے اور کچھ آ گیا ہمارے پاس تو ہماری جان چھوٹے پرا سٹو. تو وہ انہوں نے پھینکا. میں نے اس سونے کو اکٹھا کیا اور اس کو آگ کے الاؤ پہ جلایا، دہکا دیا. جس وقت وہ بالکل لیکوڈ فارم میں ہو گئے تو اس کو ایک شکل دی، جیسے بھٹیوں میں نہیں گرم کر کے لیکوڈ بنا کے شکل دی جاتی، چیزیں بنائی جاتی، ایسے میں نے بنا دیا. تو جب میں نے اس کو بنایا تو میرے پاس ایک مٹھی جو تھی وہ موجود تھی، اس کے اندر مٹی موجود تھی. وہ کون سی تھی پوچھا. وہ کہنے لگے کہ جس وقت نا میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ گزر رہا ہے تو وہ جہاں جہاں جا رہا ہے قدم رکھتا ہے تو وہاں سے وہ ہریالی ہوتی جاتی ہے. تو میری نظر اگر پڑ گئی تو میں نے اس جگہ سے وہ مٹی کو ایسے اٹھا لیا. فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، میں نے اس کو ایسے اٹھا لیا اور یہ میرے پاس موجود پڑی ہوئی تھی. تو میں نے کیا کیا، جب وہ بن گیا نا میں نے تجربے کے طور پہ اس میں پھینکا، اب اس میں سے آواز آنے لگ پڑی. تو یہ ان لوگوں نے اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام پتہ نہیں کس خدا کی نعوذ باللہ وہ تلاش میں وہاں چلے گئے ہیں، اور خدا تو یہ ہے، اس کا اوتار ہے، اس کی شکل و صورت نعوذ باللہ استغفر اللہ ربی. اتنی بدبخت قوم گزری ہے. اللہ نے اتنی عزت دی کہ اللہ خود پکار اٹھے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. میں نے تمہیں ساری جہان پہ فضیلت دی اور تم کیا کرتے پھرتے ہو، یہ کچھ کرتے پھرتے ہو. اتنے نہ شکر ہے قوم. سردار کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے ایمان لائیں گے، قوم عجیب و غریب پیچھے شرک میں مبتلا ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے دیکھا نہیں تھا، آواز تو آ رہی تھی، وہ شاہ شاہ کی آواز تو آ رہی تھی، لیکن کم از کم اتنا بھی ہے تم اس کو آواز دیتے. تم کہتے ہیں بچڑے میری بات سن، تو خدا کا اوتار ہے نا، تو میری بات سن. آگے سے وہ جواب دیتا نہیں دیتا. تو پھر جب وہ جواب نہیں دیتا، وہ ہل نہیں سکتا، اس کو اٹھا کے ادھر کرنا پڑتا ہے. یہ خدا ہوتا ہے کہ تمہیں عقل نہیں آئی اس بات کی؟ تو وہ آگے سے شرمندہ اور خاموش. اب کیا کریں؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے پھر حکم اترا کہ اب آخری بات ہے. حکم یہ اترا اور یہ بڑا سخت حکم تھا. فرمایا جن لوگوں نے شرک کیا ہے ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے گا، لیکن قتل کون کریں گے؟ انہی کے رشتہ دار ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے. کیوں نہیں زبردستی روکا تھا شرک کرنے سے؟ کیوں چپ کر کے بیٹھے رہے تھے؟ تو پھر اس طرح ہی ان کو معافی ملے گی ان لوگوں کو جنہوں نے نہیں شرک کیا لیکن شرک کو روکا نہیں. کتنا بڑا معاملہ ہے. ایسے ہو رہا ہے غیر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے، ہم اس کو آرام سے پیار سے تو سمجھا سکتے ہیں کہ نہیں سمجھا سکتے؟ یار اولاد اللہ سے مانگ لینا. اور بھائی اتنا تم پریشان ہو، کاروبار تیرا ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے، تو گانے بن کے پھر رہا ہے، اس نے کیا کر لینا تیرا؟ مسند احمد میں حدیث ہے، بیمار آدمی ہو گیا، صحیح حدیث ہے، ایک آدمی بیمار ہو گیا، اس نے ایسے کڑا پہن لیا. یہ کس زمانے کی بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے. اس نے ایسے کڑا باندھ لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کیوں باندھا ہے؟ کہنے لگا جی شفا کے لیے باندھا ہے، اس سے شفا ملے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر اللہ تجھے اسی کے سپرد کر دے، کوئی نہ شفا ملے تجھے. پھر وہ کہاں جا رہے ہیں لوگ؟ بیمار ہو گیا ہے. یہ پہلے آپ کو یاد ہوگا ہیپاٹائٹس جو اے تھا، اس کو پیلا یرکان کہتے تھے. وہ پیلا یرکان ختم کرنے کے لیے گاٹا باندھ لیتے تھے اور اس کے اوپر وہ دھاگے جی خود بخود ہی کھلتا چلا جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. مسلم احمد کی حدیث، اس نے ہاتھ پہ باندھ لیا تھا، انہوں نے گلے میں باندھنا شروع کر دیا. یہ عام بچے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے سے
وہ سرخ رنگ کے وہ پہنے ہوتے ہیں انہوں نے دھاگے، بہت زیادہ چلتے تھے، اب تھوڑے سے کم ہو گئے، لیکن آج بھی آپ چلے جائیں تھوڑا سا باہر کی سب تھوڑے سے مضافات میں چلے جائیں، وہ آج بھی وہ چھوٹے چھوٹے بندے ہوتے۔ اب اگر ان میں سے کوئی روکنے لگے، بھائی بات سن، آرام سے روک لیں، غصہ نہ کریں، ہمارے میں موسیٰ علیہ السلام والی غیرت بھی نہیں ہے اور ہمارے پاس اختیار بھی کوئی نہیں ہے، تو ہم آرام سے پیار سے ان کو کہنے لگے تو کیا کہتے ہیں؟ وہ چھوٹو جی کوئی مسئلہ نہیں، وہ چھوٹو جی انہوں کہنا مننا ہے، یا تو کہتے ہیں انہوں نے کون سا ماننا ہے، یا پھر آگے سے کہتے ہیں وہ ہمارا اس سے کیا سروکار یار، ہم تو نہیں نہ کرتے، ایک دماغی اس کو برا برا کہہ دیتے، شرک کو نہیں روکتے۔ ایک دفعہ سمجھا کے دیکھیں، واللہ ان میں سے آدھی قوم آپ کی بات مان لے گی۔ ہم بھی شروع میں ایسے ہی کیا کرتے تھے، لیکن جس وقت اساتذہ سے سمجھا کہ یہ توحید نہیں ہے، انبیاء اس کام کے لیے نہیں آئے تھے، ہر بات پہ جو غلطی کرتا ہے اس کو پیار سے روک تو دو، نہ روکے بے شک۔ بس میں گانے لگائے ہیں، آپ بس میں سفر کر رہے ہیں، کسی میں جرت نہیں ہے کہ اس کو ایک دفعہ کہہ کے دیکھیں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، وہ نہیں بند کرے گا نا، زیادہ سے زیادہ، لیکن کہنے کی جرت بھی ختم ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا اس سے کیا تعلق جی۔ باپ بیٹے کو سمجھا رہا ہے، بیٹا ایسے وہ پتہ نہیں کیا کر دے، کیا کر دے گا، کچھ نہیں کر دے گا بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا روب آپ کا عطا فرمائے گا وہاں پہ، آپ محبت اور پیار سے اور نبوی اخلاق کے مطابق روکو تو صحیح، ایک دفعہ تو منع کرو، ختم ہو گئی وہ قوم۔ شادی بیاہ کے موقع آتا تھا، آخری جملہ ہے یہ، شادی بیاہ کا موقع آتا تھا، اگر کہیں باجے اور میوزک ہوتی تھی، بڑے بزرگ ہوتے تھے نا ہمارے جو بڑے بزرگ، تو وہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس وقت انہوں نے وہاں پر جانا اور جانے کے بعد انہوں نے یہ دیکھنا تو وہاں سے واپس آ جانا، اس کو روک کے انہوں نے کہا نا میں نہیں رہ سکتا تمہارے پاس یہاں پر، تم یہ غلط کام کر رہے ہو، میں نے نہیں سانا اس بارات میں نے نہیں جانا، تمہارے گھر نہیں پہنچنا، میں نہیں آؤں گا اس فنکشن پہ، نہیں کم از کم آؤں گا، یا بند کر دو، آدھے سے زیادہ بند ہو جاتے تھے۔ تو ابھی میں پڑھتا تھا تو میرے ایک جگہ پہ خاندان میں ایک شادی آئی، انہوں نے یہ کام شروع کر دیا اور میں وہاں بیٹھا ہوا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے ہی بزرگ اور اسلاف یہ کہتے تھے، ہم میں اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے۔ تو میں نے ان کو کہا، ایسے اٹھا اور اٹھ کے جانے لگا، تو انہوں نے کہا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ میں نے کہا ہمارے اسلاف اور بزرگ یہی کہتے تھے، کبھی خاندانوں میں یہ کچھ ہوا نہیں تھا، تو اب میں اٹھ کے جا رہا ہوں، میں ایسی شادی پہ نہیں بیٹھ سکتا، آپ یہاں اس کو بند کر دیں، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ ایک قدم آگے اٹھا، انہوں نے کہا آپ آ جائیں، ہم اس کو بند کر دیتے ہیں، ہمارے کہنے کی کمی ہے، ہمارے کہنے کی کمی ہے۔ وہ 200-250 بندہ آپ اس کو گناہ سے بچا سکتے تھے، اللہ رب العزت نے آپ کا اور میرا ذمہ لگایا ہے کہ نبی اور نہیں آنا، وہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور وہ اس طرح جو نبی آتے کرتے تھے انہوں نے نہیں آنا، آپ نے اور میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اگر کہیں ایسی بات ہو رہی ہو تو ایک دفعہ ضرور روکیں، گھبرائیں نہیں، کچھ نہیں ہو چلا، یہ نہ سوچے وہ کہے گا اپنی باری کیا ہوا تھا، بھئی اپنی باری نہیں یاد تھا، توبہ کو کوئی وقت ہوتا ہے، 100 بندے نے قتل کر لیا تھا، اس نے کیا کہا تھا، یا اللہ میری توبہ، اللہ تعالیٰ نے یاد کرایا تھا تو نے 100 بندہ قتل کر دیا ہے۔ وہ فاحشہ عورت گزر رہی ہے، کنویں سے کتے کو پانی پلا دیا نکال کے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، کیا اس کے ذہن میں یہ خیال شیطان نے نہیں ڈالا ہوگا تو اتنا کچھ کر لے، ہون کی کرنے لگی نہ، جو کچھ بھی ہو گیا جب توبہ کر لیا نا تو اللہ کا بہت رحمت کا دروازہ وسیع ہے، داخل ہو جائیں، اللہ آپ کا منتظر ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔